رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین. 17 رمضان المبارک روز جمعہ 2 ہجری. تاریخ اسلام کا یہ وہ عظیم دن ہے جس دن کفار و مشرکین لشکر اسلام کے روبرو ہوئے. یعنی یہ دن جنگ بدر کا دن ہے، فتح بدر کا دن ہے، اسلام کی پہلی جنگ، پہلا غزوہ جس میں بنفس نفیس پیغمبر اسلام شریک ہوئے. اور قرآن کی آیات کے مطابق سورہ انفال مراجعہ فرمائے آپ حضرات. جنگ بدر کے سلسلے میں اچھی خاصی ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے. دیکھیے کتنی عظیم جنگ تھی. آج جو گفتگو کرنی ہے، البتہ گفتگو کا محور جنگ بدر نہیں ہے، لیکن جنگ بدر میں اخلاقیات پیغمبر اسلام کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کچھ گفتگو عرض کرنا مقصد ہے. جنگ ایسی چیز ہے، دیکھیے مشہور یہ ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. یہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ پیار میں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، انسان جو چاہے کرے. لیکن یہ غلط ہے. اسلام نے آ کر کے اس کے اوپر خط بطلان پھیر دیا ہے، کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. جنگ ہو یا محبت ہو، انسانیت برقرار رہنی چاہیے. اخلاق جنگ میں بھی اپنی جگہ اس کی حیثیت ہے اور محبت کے میدان میں بھی ہے. خیر، جنگ بدر یا غزوہ بدر جس میں پیغمبر اسلام بنفس نفیس موجود تھے، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقی کارنامے کیا تھے. پیغمبر اسلام مرقع اخلاق ہیں، لیکن چونکہ جنگ کے میدان میں ہم کو دیکھنا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کن اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے. سب سے پہلی چیز، جب جنگ ہوتی ہے تو کمانڈر ان چیف جو ہوتا ہے، جنرل ہوتا ہے فوج کا، وہ خود تو پیچھے رہتا ہے، آرڈر کرتا ہے فوجیوں کو، اپنے سپاہیوں کو آگے بھیجتا ہے کہ جاؤ حملہ کرو اور یا مارو یا مارو. لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تو رائے امتیاز ہے، ان کی سیرت تھی، یہ ان کی روش تھی کہ جنگ کے میدان میں ہمیشہ آگے خود ہوتے تھے، اس کے پیچھے ان کے بعد پھر لشکر ہوتا تھا. خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جنگ اپنی اوج کے اوپر رہتی تھی، شمشیر اور تلواریں چل رہی ہوتی تھی، نیزے چمک رہے ہوتے تھے، جنگ کی آگ بھڑک رہی ہوتی تھی، تو ہم لوگ رسول اللہ کے پاس جا کے پناہ لیتے تھے. پیغمبر اسلام آگے آگے ہوتے تھے، ہم لوگ پیغمبر کے چاروں طرف پیچھے پیچھے ہوتے تھے. یعنی پیغمبر کے پاس پہنچ کر کے سکون اور تسکین ملتی تھی جنگ کے میدان میں. ایسا نہیں تھا کہ پیغمبر کمانڈر ان چیف تھے تو سب کو آگے کر دیا اور وہ پیچھے سے دور سے تماشا دیکھ رہے ہیں، آخر میں جائیں گے. نہیں، پیغمبر خود بنفس نفیس جنگ میں شریک رہتے تھے. دوسری چیز جو جنگ بدر میں مشاہدہ ہوتی ہے، تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، پیغمبر اسلام دوسروں کے جو مشورے ہوتے تھے، افکار ہوتے تھے، اس کا احترام کیا کرتے تھے. پیغمبر، آپ کو معلوم ہے کہ بدر میں جو تھی، وہ بدر کا علاقہ جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، نشیب ہے، فراز ہے. وہاں پہ کفار کا لشکر جو تھا وہ بلندی کے اوپر تھا. پیغمبر اسلام نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ نشیب میں ایک جگہ پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ یہیں پہ جسے کہا جائے پڑاؤ ڈالو، خیمے یہیں نصب کرو اور یہیں رہیں گے. ایک شخص تھا، البتہ یہ فوج اسلام کا سپہ سالار تھا، معروف سپہ سالار، شجاع سپہ سالار، حباب ابن منذر. یہ حباب ابن منذر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا. آپ دیکھیے کہ جب کمانڈر ان چیف کوئی ہوتا ہے، فوج کا جنرل ہوتا ہے، کمانڈر ہوتا ہے، تو وہ اپنے رائے اور مشورے کے اوپر کسی دوسرے کے رائے اور مشورے کو ترجیح نہیں دیتا ہے، حتیٰ سنتا نہیں ہے کسی دوسرے کی. لیکن جب یہ حباب ابن منذر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے فیصلہ لیا ہے کہ یہ فوج یہیں ترائی میں رہے گی، نشیب میں رہے گی، یہ فیصلہ آپ کا ہے یا خدا کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، یہ میرا شخصی نظریہ ہے، میں نے ایسا سمجھا، خدا کا اس میں یعنی خدا کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر مناسب سمجھیے تو جو پانی والا علاقہ ہے، جہاں پہ پانی موجود ہے، ہم اپنی فوج کو لے کر کے وہاں چلتے ہیں اور وہاں پہ ہم لوگ ایک حوض بنائیں گے پانی کے لیے، اس میں پانی اکٹھا کریں گے جو ہمارے جانوروں کے کام بھی آئے گا اور ہم لوگ کے کام بھی آئے گا.
پیغمبر اسلام کو یہ مشورہ بہت اچھا لگا. ایک پیغمبر اسلام نے اس ایک مشورے کو ایکسپٹ کیا اس سے. اور نہیں یہ صرف کہ ایکسپٹ کیا بلکہ فوراً حکم دیا کہ یہاں سے یہ فوج سب لشکر جو ہے پانی کے کنارے وہاں پہ جائے. اسی اثنا میں ایک منحوس شخص بھی تھا, یہ اسود مخزومی, خدا لعنت کرے اس کے اوپر, یہ مشرکین اور کفار میں سے تھا, پیغمبر اسلام کو آزار و اذیت پہنچانے والوں میں سے تھا یہ شخص. اس نے جب دیکھا کہ لشکر اسلام جو ہے وہ پانی کے کنارے اور اس نے حوض بنا لیا پانی کا, تو اس نے ارادہ کیا کہ یا میں اس حوض کو توڑ دوں گا, خراب کر دوں گا, مسلمانوں کو اس سے استفادہ نہیں کرنے دوں گا, یا میں مر جاؤں گا. لہذا یہ حملہ کرتا ہے اور سید الشہداء جناب حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے تھے اس ہاؤس کی حفاظت. جناب حمزہ نے اسے وہیں واصل جہنم کیا. پیغمبر اسلام کی دیکھیے سیرت, جنگ میں پیغمبر اسلام یا امتحار کی جنگ میں سیرت یہ تھی کبھی پانی کسی کے اوپر بند نہیں کیا, پانی سے کسی کو محروم نہیں رکھا ہے. لیکن اس شخص کا مقصد جو تھا وہ پانی پینا نہیں تھا بلکہ ہاؤس کو توڑنا تھا, لوگوں کو پانی سے دور رکھنا تھا. اس لیے جب یہ وہاں پہنچا ہے تو اس کو قتل کیا گیا ہے. پھر یہ تو دو باتیں ہو گئی. تیسرا پیغمبر کا کیا تھا, ابھی تو جو دوسری بات میں نے عرض کیا, پیغمبر دوسرے کے افکار اور نظریات کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے, اگر قابل عمل ہوتا تو اس کے اوپر عمل کرتے تھے. تیسری چیز آتی ہے مشورت کی, صلاح و مشورہ لینا. پیغمبر اسلام نے تاکید بھی بہت کیا ہے, شاورہم فی الامر, اپنے امور میں مشورہ کرو لوگوں سے. ہم آج کے زمانے میں استخارے کے اوپر جان دیتے ہیں, جبکہ مشورہ استخارے کے پہلے ہے. استشارہ جسے کہتے ہیں, مشورہ کرنا چاہیے ہم کو, کسی بھی چیز میں ڈسکس کریں, ایک دوسرے سے مشورہ لیں. آپ کو پتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے جو اس لشکر میں 313 کا لشکر تھا, اس میں انصار اور مہاجرین تھے. مہاجرین کی تعداد صرف 74 تھی, یعنی 24%. باقی 76% جو تھے وہ انصار تھے. اور انصار سے جو ایگریمنٹ پیغمبر اسلام کا ہوا تھا اس میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ جب بھی ہم جنگ کریں گے تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. ایسا کوئی ایگریمنٹ پیغمبر اسلام کا انصار کے ساتھ نہیں ہوا تھا. ہاں دفاعی تھا کہ اگر کسی نے ہمارے پر حملہ کیا تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. اب پیغمبر اسلام نے اپنے پورے جو فوج کے کمانڈر یا بڑے بڑے لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا, ان کے ساتھ اب مشورہ کرنا شروع کیا کہ کیا کیا جائے. خدا لعنت کرے ان پرانے مسلمانوں کے رؤسا کے اوپر. اب یہاں سے کچھ تدویق دے دیجیے گا. ایک نمبر جو پہلے نمبر پہ حضرت تھے کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ, آپ کو پتا ہے کفار قریش میں اور مشرکین اور کفار کے لشکر میں بڑے بڑے سامان سورما دلیر ہیں, شجاع بہادر ہیں ان کے سپاہی, اور ہم لوگ تو اس ارادے سے بھی یہاں نہیں آئے تھے کہ آ کر کے کوئی جنگ کرتے, تو لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ مدینے ہم لوگ واپس چلتے ہیں, جنگ کا ارادہ چھوڑ دیجیے. پیغمبر نے کہا بیٹھو, ٹانٹ کے بیٹھا دیا, بیٹھو. پھر اس کے بعد سے دوسرے حضرت کھڑے ہوئے, انہوں نے بھی وہی اپنے بزرگ والا مشورہ ریپیٹ کیا, پیغمبر نے ان کو بھی بیٹھا دیا. اسی وقت ایسے بھی یعنی واقعی دیکھیے معرفت والے افراد اور پیغمبر کے چاہنے والے اس وقت بھی موجود تھے. ایک شخص ہے جو کھڑا ہوتا ہے مہاجرین میں سے ہی, اس نے پیغمبر, ان کا نام ہے مقداد ابن اسود کندی, پیغمبر اسلام سے کتنا پیارا جملہ کہا کہ یا رسول اللہ, ہم لوگ, یعنی مہاجرین کے لیے کہہ رہا ہے کہ انصار کے لیے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ, ہم لوگ جناب موسیٰ کے زمانے کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے لوگ نہیں ہیں کہ جو جناب موسیٰ سے کہہ دے کہ جاؤ اپنے خدا کے ساتھ جا کر کے جہاد کرو, ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ اس کے برعکس ہیں. ہم پروردگار عالم اور آپ کے الطاف کے سائے میں آپ کے حکم سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ بیٹھیے, ہم لوگ جہاد کریں گے, آپ خالی حکم کیجئے, ہم اپنی جانوں کو آپ کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. سعد ابن معاذ دوسرے شخص تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام سے آ کر کے حمایت کی, وہیں پہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے جنگ کیجئے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ساتھ دیں گے ہم آپ کا. پیغمبر اسلام نے جب ان دونوں لوگوں کی باتیں سنی, پیغمبر اسلام کے چہرے کے اوپر تبسم ظاہر ہوا. تو پیغمبر اسلام نے نوید دیا تھا کہ وہ قرآن میں آیت ہی موجود ہے کہ پروردگار عالم مدد کرے گا اپنے فرشتوں کو بھیج کر کے اگر تقوی الہی اختیار کرو گے تو. پیغمبر اسلام نے یہ جو کہا تھا کہ اگر استقامت کرو گے, تقوی الہی اختیار کرو گے, تو دشمن جو ہے وہ بہت جلدی تم دشمن سے روبرو ہوگے. دشمن آئے گا, خداوند عالم 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. یہ پیغمبر اسلام اس طرح سے دوسروں کے مشوروں کو اہمیت دیتے تھے.
یہ اخلاق پیغمبر ہے. ورنہ آپ دنیا میں بتائیے کوئی کمانڈر ان چیف, کوئی جنرل, کوئی بڑا عہدیدار اپنے کسی چھوٹے عہدے والے کو گھاس ڈالتا ہو, اس کو اہمیت دیتا ہو؟ نہیں. خوب جنگ ہوئی. جنگ ہونے کے بعد سے لشکر اسلام فتح اور پیروزی سے ہمکنار ہوا ہے. دشمن جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوا ہے. 70 لوگ اسیر ہوئے. ان 70 میں سے جو 70 اسیر ہوئے ہیں, جب اسیر کیے گئے تو پیغمبر اسلام نے مشورہ کر کے لوگوں سے, اپنے جو پیغمبر کی ٹیم تھی اس سے مشورہ کر کے پیغمبر نے اعلان کیا کہ جو لوگ فدیہ دیں گے, یعنی ٹیکس پر دیں گے, 4000 درہم یا دینار اس زمانے کا طے ہوا کہ جو ٹیکس دے گا وہ آزاد ہو جائے گا اسیری سے. یا دوسری چیز ہے کہ جو پڑھے لکھے ہیں ان 70 لوگوں میں, وہ مہاجر اور انصار کے 10 بچوں کو, 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں, تب وہ آزاد ہوگی. یہ 2 شرط ہے. یہ دیکھیے عین عدالت ہے. ورنہ دنیا میں کہاں اسیروں کو اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ آپ ٹیکس دیجیے اور جائیے. اگر اسیر ہے تو فوراً, اگر اسیر ہے تو اس کے گردن کاٹ دی جاتی ہے یا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, سڑتے رہو. اب یہ فدیے والا معاملہ ہو یا پڑھائی والا معاملہ ہو, پڑھنے لکھانے کا, پیغمبر نے ذرہ برابر بھی یہاں پارٹی بازی نہیں کی. چاہے رشتہ دار ہو ہمارا, چاہے ہمارے قوم قبیلے کا ہو یا بیگانہ ہو, غیر ہو, یہ جو قانون ہے سب کے اوپر لاگو ہوگا. اوسرا جو اریسٹ ہو کر کے آئے تھے, پیغمبر نے ان کے اوپر سختی نہیں کیا ہے, ان کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کیا ہے پیغمبر اسلام نے. خود پیغمبر کے چچا عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, یہ بھی اسیروں میں سے تھے. رات میں جب پیغمبر اسلام لیٹے ہیں سونے کے لیے, تو پیغمبر کو نیند نہیں آ رہی تھی. اصحاب میں سے کسی نے پوچھا, یا رسول اللہ بڑے بے چین اور بے قرار ہیں. آپ کہا کہ زندان سے, قید خانے سے عباس کی آوازیں ہم کو پریشان کر رہی ہیں. لوگوں نے پیغمبر کو کہا کہ آپ انہیں آزاد کر دیے. پیغمبر نے اپنی طرف سے پھر ان کو آزاد کروایا. البتہ وہ جو ٹیکس دینا تھا پیغمبر نے دیا ان کی طرف سے. یہ رحم دلی ہے. خالی یہی نہیں, شخص تھا سہیل ابن عمر, یہ بے انتہا منحوس انسان تھا, خبیث انسان تھا. کیا کرتا تھا؟ یہ خطیب تھا, سخنور تھا, تقریریں کرتا تھا, خطابت کرتا تھا, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو چڑھاتا تھا اپنی تقریروں کے ذریعے. یہ بھی اریسٹ ہو کر کے یہی اسرا کے درمیان میں تھا. مشورہ دینے والے یہی دوسرے حضرت, ہر جگہ جہاں مشورہ مانگا جاتا تھا وہاں الٹے سیدھے مشورے دیتے تھے. آج ان سے مشورہ نہیں مانگا, خود پہنچ گئے, سرکار یا رسول اللہ ایسا کیجئے, اس کے زبان جو ہے وہ کھچوا دیجئے آپ گدی سے, تاکہ نہ اس کی زبان رہے گی نہیں, پھر کبھی آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکائے گا, تقریریں کرے گا. پیغمبر نے کہا کہ مصلح کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, مصلح کرنا صحیح کام نہیں ہے, اور کوئی بھی یہ کام کرے پروردگار عالم اس کے اوپر عذاب نازل کرے گا. پروردگار کو پسند خدا اس کو سزا دے گا مصلح کرنے والے کو, چاہے وہ نبی خدا ہی کیوں نہ ہو. پیغمبر اسلام نے منع کیا کہ یہ کام جو ہے صحیح نہیں ہے. اور آخری بات آپ دیکھیے, جنگ کے میدان میں انسان اپنی فکر میں رہتا ہے یا زیادہ سے زیادہ اپنے والوں کی فکر میں رہتا ہے. اگر اسلام کے مقابلے میں کفار اور مشرکین ہیں تو کون سا مسلمان ان کی فکر کرے گا. لیکن پیغمبر اسلام کے آپ اخلاق کو دیکھیے, کتنا عظیم اخلاق اور کردار تھا پیغمبر کا. شہدائے بدر جو تھے ان کا جنازہ تو دفن کیا گیا احترام کے ساتھ جو بھی تھا, لیکن کفار و مشرکین کے جنازے کو پیغمبر نے یوں ہی پڑا رہنے نہیں دیا. وہاں پہ ایک کنواں تھا متروکہ, خالی کنواں پڑا ہوا تھا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ کفار و مشرکین کے لاشوں کو اس کنویں میں ڈال دیا جائے. لیکن شہداء کے درمیان یعنی مسلمان شہیدوں کے لاشوں کے درمیان میں بھی کچھ جنازے ایسے تھے جو کفار و مشرکین کے تھے. ان میں سے ایک جنازہ جو تھا وہ ایک شخص کا تھا. یہ شخص بھی پیغمبر اسلام کو اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی پیغمبر اسلام کو اذیت اور آزار پہنچانے میں. اس کا نام تھا امیہ ابن خلف. یہ وہی ہے جس نے جناب بلال جس کے غلام تھے, گرم ریت کے اوپر لٹا کر کے کہتا تھا کہ اسلام کو چھوڑ دو, لیکن جناب بلال صرف ایک کلمہ کہتے رہتے تھے, احد احد, یعنی توحید کا اقرار کرتے رہتے تھے. سختیاں برداشت کیا لیکن اسلام نہیں چھوڑا. تاریخ میں اس کو مستہزئین میں شمار کیا گیا. یہ ابو لہب اور دوسرے ولید ابن مغیرہ وغیرہ کے ساتھ, ابو جہل کے ساتھ مل کر کے پیغمبر اسلام کا مذاق اڑاتا تھا. مختصمین میں سے اس کا شمار کیا گیا. مکے میں جب حج کے زمانے میں لوگ جاتے تھے تو الگ الگ مکے کے انٹری جو ہوتی تھی ورودی مکے کی, وہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور پیغمبر اسلام کے خلاف لوگوں کو چڑھایا بھڑکایا کرتے تھے.
جب یہ اس کا جنازہ بھی مسلمان شہداء کے جنازے کے درمیان میں تھا، لوگوں نے آ کے رسول اللہ کو جب خبر دی تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس کے جنازے کو دفن کرو، کفن کر کے، کفن پہناؤ اور دفن کرو. لیکن چونکہ جنگ کے میدان میں کفن کا تو امکان تھا نہیں، لہذا تاریخ نے لکھا ہے کہ زرہ جو اس نے پہنی ہوئی تھی وہ زرہ کے اندر ہی اس کا جنازہ پھول گیا تھا، اس کا جنازہ پھول گیا تھا زرہ کے اندر. اور چونکہ گرمی تھی یا جو بھی موسم رہا، بالاخرے کتنا وقت گزرا نہیں معلوم، لیکن تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کا جنازہ جو تھا وہ متلاشی ہونے یعنی خراب ہونا شروع ہو چکا تھا، ادھر ادھر جا بجا کرنے کی وجہ سے اب جنازے اس کے ٹکڑے ٹکڑے الگ ہونے کی کیفیت پہ آ گئے تھے. تو پیغمبر اسلام کے حکم سے اسی جگہ کے اوپر اس کے جنازے کے اوپر خاک اور پتھر ڈال کر کے اس کے جنازے کو چھپایا گیا. یہ ہے جنگ کے میدان میں پیغمبر اسلام کا اخلاق اور کردار. ہم اگر اپنے آپ کو رسول اللہ کا موالی اور ان کا چاہنے والا، ان کا امتی، ان کا پیروکار کہتے ہیں تو ہمیں پیغمبر اسلام کے اخلاق اور کردار سے درس لینا پڑے گا. ہمیں بھی کم سے کم جنگ کے میدان میں جو ہم دیکھیے جنگ کے میدان میں جو تھے وہ دشمن رسول اللہ تھے، دشمن اسلام تھے، لیکن پیغمبر اسلام نے ان کے ساتھ بھی انسانیت سے برخورد کیا ہے. ہم مسلک اور ہم مذہب نہیں تھے، وہ ان کے ساتھ انسانیت کا مظاہرہ کیا ہے. آج جو حالات ہمارے ہیں، اگر ہم سے ممکن ہے، جو حالات ہمارے ملک کی دنیا کے حالات چل رہے ہیں، جس بیماری پریشانی کی وجہ سے اگر ہم سے ممکن ہے تو ہم بھی بلا تفریق مذہب و ملت ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے آئیں اور جو کر سکتے ہو انسانیت کے ناطے وہ ہم کریں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم تمام لوگوں کو بلا بیماری گرفتاری سے محفوظ رکھے اور ہم لوگوں کو توفیق دے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال نیک انجام دیں. مختصر سے عبادت کو ہمارے پروردگار عالم کثیر بنا کر شرف قبولیت عطا فرما. کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا. گفتگو اس سلسلے میں اگر کچھ ہو، وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین.